الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من الفضل من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کی یہ قائم کردہ کانفرنس جو فضائل صحابہ کے عنوان سے ہر سال یہاں منعقد کی جاتی ہے، اس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے جان نثاروں کے فضائل اور مناقب اور ان کی صفات اور خوبیاں اور ان کے ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ دنیا والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے
کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کی مخلوق میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے سب لوگوں سے فضیلت میں، مقام میں، رتبے میں، شان میں، عظمت میں، جلالت میں، ہر صفت کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام رکھتے تھے۔ اور وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک باز جماعت کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کو اس بات کی باقاعدہ دلائل کے ساتھ معرفت اور پہچان کرائی جائے کہ ان لوگوں کو برا بھلا کہہ کر تم اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ دینوری نے اپنی کتاب المجالسہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ زندیقوں نے ایک پروگرام بنایا، اجتماع اور میٹنگ بلائی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات کو تان جو نا وہ ہدف تان بنایا جائے، ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے۔ اس میٹنگ میں بیٹھنے والے کسی سیانے بندے نے ان کو کہا اگر تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تان کرو گے، ان کی گستاخی کرو گے، محمد کریم پر ایمان لانے والے ان کے جان نثار صحابہ کرام تمہیں دنیا میں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تم محمد کریم کو گالی نہ دو، ان کی گستاخی نہ کرو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو محمد کریم کے صحابہ کو برا کہو۔ اور ایک نے مثال دی کہ اگر کسی شخص کو تکلیف دینی ہو تو اس کو برا کہنے کی بجائے اس کے رکھوالے کو، اس کے کتے کو مارا جائے تو اسے ہی تکلیف ہوگی۔ اگر محمد کریم کے صحابہ پر تان کرو گے، ان کی ذات کو ہدف تنقید بناؤ گے، ان کی پگڑی اچھالو گے تو اس کی تکلیف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو، ان کے محامد کو، دین اسلام کے لیے ان کی جد و جہد کو، ان کے جہاد و قتال کو، دین اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے اوپر مختلف کونوں میں گاڑنے کی، ان کی صفات اور اوصاف دنیا کے سامنے ذکر کیے جائے، رب کے قرآن کی روح سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے، اور وہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں ان کی کتابوں سے بتایا جائے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے فضائل حضرت علی بھی مانتے تھے، امام جعفر صادق بھی مانتے تھے، بڑے بڑے ائمہ کرام جن کو تم معصوم من الخطا مانتے ہو وہ رسول اللہ کے صحابہ کی عزت اور ان کا اکرام کرتے تھے۔ اور اہل سنت اہل الحدیث کے عقیدے میں صحابہ کی محبت اور صحابہ کے اوپر ایمان شامل ہے۔ ہمارے عقیدے کی کوئی کتاب ایسی خالی نہیں ہے جس میں رسول اللہ کے صحابہ کا تذکرہ نہ ہو۔ اٹھاؤ امام ابن ابی حاتم رازی کی کتاب الاعتقاد، اس کے اندر بھی امام ہبت اللہ تبری کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں بھی علامہ اجری کی کتاب الشریعہ، ہر کتاب عقیدے کی رسول اللہ کے صحابہ کا تذکرہ کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کہتا ہے اگر یہ ایمان اس طرح لائے جیسے میرے نبی کے صحابیوں تم ایمان لائے ہو پھر ہدایت پائیں گے۔ تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے، صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اور رسول اللہ کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جو کتب ستہ کی کئی کتابوں میں اور دیگر مسانید و سنن اور معاجم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا لوگو لا تسبوا صحابی، میرے صحابیوں کو گالی نہ دینا، میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں کوئی شخص جو ہے اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ میرے صحابیوں نے ایک بک جو اللہ کی راہ میں یا نصف بک جو ہے وہ مال خرچ کیا ہے اس کو بھی نہیں پہنچ پاتے۔
تو اللہ کے رسول کے صحابہ کی منقبت رب کے قرآن میں ہے، اور میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس شخص کو رسول کے صحابہ سے محبت نہیں ہے اس کا رب کے قرآن پر نہ ایمان ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جس کو رسول اللہ کے صحابہ سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ و زبیر سے، سعد و سعید سے، سلمان و بلال سے، جو صحابہ رسول اللہ کے ہیں، کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ بھی جو بغض رکھتا ہے، نہ رب کے قرآن پر اس کا ایمان ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس قرآن کو جمع کرنے والے، اکٹھا کرنے والے بھی اصحاب محمد تھے۔ اگر اصحاب محمد پر ایمان نہیں ہوتا، ان کی عزت اور اکرام نہیں کرتا، تو ان کے جمع کردہ قرآن کو کیسے مان سکتا؟ اور یہی وجہ ہے کہ جو اصحاب محمد سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا رب کے قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، کسی بھی مسئلے پر کوئی ان میں سے گفتگو کرنے کی بات کرے، ہم اس سے پہلے یہ اصول طے کرتے ہیں کہ اگر تم نے خلافت کے مسئلے پر، باغ فتح کے مسئلے پر، اور اسی طرح ماتم کے مسئلے پر، ذوالجناح کے مسئلے پر، اذان کے مسئلے پر، کلمے کے مسئلے پر بات کرنی ہو تو پہلے یہ طے تو کرو کہ دلائل کہاں سے دینے ہیں۔ دلائل حدیث کی کتابوں سے اگر پیش کیے جاتے ہیں، اہل الحدیث کی احادیث کی کتابوں کو شرعی دلیل کے طور پر وہ تسلیم نہیں کرتے، ان کی کتابوں کو شرعی حجت کے طور پر ہم نہیں مانتے، تو مشترکہ تو رب کا قرآن رہ جاتا ہے۔ تو پہلے یہ تو طے کر لیا جائے کہ ان مسائل کی دلیلیں رب کے قرآن سے دینی ہے، تو وہ قرآن بھی جو ہے نا وہ صحیح مانتے ہیں یا نہیں۔ ایک دفعہ نیٹ پر میں درس دے رہا تھا، شیعوں کا ایک بہت بڑا ذاکر آغا سولت وہ ہمارے روم میں آ گیا۔ مجھے بھائیوں نے کہا یہ ہمیں ہمیشہ جب بھی درس ہوتا ہے تنگ کرتا ہے، آج اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ درس نہیں ہوگا، آج اسی سے بات ہوگی۔ وہ روم میں آیا، کہنے لگا مجھے مسئلہ خلافت پہ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ میں نے کہا مسئلہ خلافت ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، فی البدیہہ تمہارے ساتھ ہم گفتگو کرنے کو تیار ہے، پہلے اصول تو طے کرو۔ جب رب کے قرآن کی بات آئی، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے اس قرآن کی تفسیریں لکھی ہے، تو اگر ہمارا ایمان نہ ہوتا ہم قرآن کی تفسیر لکھتے۔ میں نے کہا رب کے قرآن کی تفسیر لکھنا یہ قرآن پر ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ تم بھی کہتے ہو کہ قادیانی کافر ہے، کیا مرزا قادیانی نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی؟ مرزا بشیر نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی؟ مولوی محمد علی لاہوری نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی؟ تو یہ قرآن پر ایمان کی دلیل ہے۔ مستشرقین نے، عیسائیوں نے رب کے قرآن کی تفسیریں لکھی ہے، کیا وہ ان کے اسلام کی دلیل ہے؟ میں نے مرآت العقول جو ہے باقر مجلسی کی نکال کر اس کے سامنے جو ہے اسی وقت میں نے کہا، میں بھی حوالہ عرض کرتا ہوں کہ تمہارے مذہب کی سب سے معتبر کتاب جو ہے، ہماری کتابیں جو حدیث کی ہے صحیح بخاری، اس کے مقابلے میں جو تمہاری اصول کافی سمجھی جاتی ہے میں اس کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اصول کافی وہ ہے جس کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ یعقوب کلینی نے جب یہ کتاب لکھی تو اس نے 12ویں امام پر غار کے اندر یہ کتاب پیش کی، اور امام نے کتاب دیکھ کر کہا ھذا کافن لشیعتنا، ہمارے شیعہ کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اسی لیے اس کا نام رکھا الاصول من الکافی والفروع من الکافی۔
میں نے کہا یہ کافی ہے، اور اس کی شرح ملا باقر مجلسی کی ہے۔ مجلسی وہ ہے جس کے بارے میں خمینی نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر ہمارے مذہب کو دلائل کی روح سے جاننا چاہتے ہو تو مجلسی کی کتابیں پڑھو۔ میں نے کہا میں تمہیں مجلسی کا حوالہ عرض کرتا ہوں، اصول کافی کے اندر جو ہے یہ باب النوادر ہے، اور میرات الاصول جو اس کی شرح ہے مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 525 ہے۔ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا ان القرآن الذی جاء به جبریل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ، وہ قرآن جو جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آیا اس کی 17,000 آیتیں تھیں۔ اور میں نے کہا سنو، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ روایت تو ثابت نہیں ہے۔ مجلسی نے اس کی شرح میں لکھا ہے فالخبر صحیح ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه صریحة في نقص القرآن وتغییرہ۔ کہتا ہے یہ روایت ہماری صحیح ہے اور اس بات میں کوئی خفا اور پیچیدگی اور پوشیدگی نہیں ہے کہ یہ خبر اور اس جیسی ہماری بہت ساری صحیح روایتیں صریحۃ فی نقص القرآن و تغییرہ، کہتا ہے قرآن کے بدل جانے میں اور اس میں کمی ہو جانے میں بڑی واضح اور صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ اور مجلسی نے کہا ہمارے مذہب کی 2000 سے زیادہ روایتیں جیسے مسئلہ امامت کے متعلق ہے ایسے ہی تعریف قرآن کے متعلق ہے۔ مجلسی کا میں نے حوالہ دیا اور ہمارا روم چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اگلے دن پھر میرا درس شروع ہوا، پھر آ گیا، کہنے لگا تم نے کل میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ کیسے ریکارڈنگ اس کی موجود ہے۔ کہتا ہے تم نے مجھے کافر کہا۔ میں نے کہا پورا وہ ریکارڈ بیان سن لو۔ میں نے تو نہیں کہا سہولت کافر ہے۔ کہتا ہے تم نے یہ کہا جو تعریف قرآن کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ تم نے اقرار کر لیا ہے کہ میں تعریف قرآن کا قائل ہوں۔ اس کے بعد پھر آج کتنے برس گزر گئے، دوبارہ ہمارے روم میں آ کر اس نے بات نہیں کی۔ تو وجہ یہ ہے جو میں نے کہا کہ جو صحابہ کو ساتھ بغض رکھتا ہے نہ رب کے قرآن پر اس کا ایمان ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان قرآن پر لانے کے لیے اصحاب محمد کو ماننا پڑتا ہے، ابو بکر کی صداقت تسلیم کرنی پڑتی ہے، فاروق اعظم کی عدالت ماننی پڑتی ہے، عثمان غنی کے جو فیصلے تسلیم کرنا پڑتے ہیں۔ جو یہ فیصلے نہیں مانے گا، صحابہ کی عدالت نہیں تسلیم کرے گا، قرآن کو کیسے مان سکتا؟ اور پھر صرف یہی بات نہیں ہے، بے شمار کتابیں ان کی موجود ہے، تفسیر قمی کے اندر بھی، تفسیر عیاشی میں بھی، اسی طرح جو ہے تفسیر صافی میں بھی یہ صراحت کے ساتھ ان کا عقیدہ موجود ہے کہ رب کا قرآن یہ جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بھئی وہ صحیح کہاں گیا؟ بصائر الدرجات میں ان کے محدث ابو جعفر محمد بن حسن القمی نے اس کا جواب یہ لکھا ہے صفحہ 193 پر، کہتا ہے کہ اصل قرآن مہدی غار میں لے گیا ہے اور جب تک وہ باہر لے کر نہیں آتا ہمیں امام غائب کا حکم ہے کہ اسی قرآن کو جانا نام لیتے رہیں گے۔ اور اصول کافی کی شرح صافی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، کہتا ہے جب 313 پکے مومن شیعہ ہوں گے پھر مہدی قرآن لے کے آ جائے گا۔ تو کیا معنی ہوا پھر؟
ابھی 313 بھی پکے ایمان والے نہیں ہے، ورنہ قرآن لے کے آ جاتا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی وجہ سے اللہ نے دین کو محفوظ کروایا، صحابہ کی وجہ سے قرآن محفوظ ہوا، صحابہ کی وجہ سے رسول اللہ کی حدیث محفوظ ہوئی۔ صحابہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت رکھتے تھے، ہمارے نبی بولتے تھے اور صحابہ آپ کی باتیں نوٹ کرتے تھے۔ اب امام ابو داود نے اپنی سنن میں، حاکم نے مستدرک حاکم میں، اسی طرح ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں، احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، عبداللہ بن عمر آپ کی باتیں سن کر لکھتے تھے۔ قریش کے لوگوں نے کہا محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، محمد تو انسان ہے، غصے میں بھی بولتے ہیں، خوشی میں بھی بولتے ہیں، جس حال میں بولتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھتے ہو؟ لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر تو میری باتیں لکھتا تھا۔ پوچھا عبداللہ ابن عمر تم کیوں نہیں لکھتے؟ کہا قریش کے لوگوں نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی میں بھی بولتے ہیں، غصے میں بھی بولتے ہیں، ہر دو حالتوں میں تم لکھتے ہو۔ کیا کہا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ لکھا کر اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ صحابہ نے آپ کی حدیث بھی لکھی ہے، رب کا قرآن بھی محفوظ کیے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے، نہ قرآن آپ کو اصلی صورت میں ملتا اور نہ رسول اللہ کی حدیث آپ کو اصلی صورت میں ملتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر ان کے فضائل اور مناقب پیش کیے۔ رب العالمین نے جس طرح میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد کریم کے ساتھی جو ہے وہ کفار کے مقابلے پر بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن حکیم میں فرمایا، آپ کی معیت کا تذکرہ فرمایا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، امام احمد نے اپنی مسند میں اور اسی طرح فضائل صحابہ کے اندر امام احمد کی جو کتاب ہے اس میں یہ روایت لائے ہیں۔ اسی طرح جو ہے حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ امام بزار نے اپنی مسند البحر الزخار میں یہ روایت نقل فرمائی ہے، بے شمار حدیث کی کتابوں میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجب قلب محمد خیرہ قلوب العباد، اللہ نے جتنی انسانیت پیدا کی تمام انسانیت کے دلوں پہ نظر دوڑائی، سب انسانوں سے پاکیزہ صاف ستھرا دل اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور بنایا۔ اور فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے رسول اللہ کو چن لیا ہے، انہیں مصطفیٰ بنا دیا ہے، فابتعثہ برسالتہ، اور اپنی رسالت کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی چن کر مصطفیٰ بنا کر اس کے بعد پھر لوگوں کے دلوں پہ رب العالمین نے نظر ڈالی۔ بعد قلب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد فوجد قلب اصحاب محمد خیر القلوب، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد پھر جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ پاکیزہ دل محمد کریم کے صحابہ کا پایا۔ اور پھر دو صفتیں ذکر کی، فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے صحابہ کو نبی کے وزیر اور مددگار بنا دیا، یقاتلون علی دینہ، اور ان صحابہ نے محمد کریم کے لائے ہوئے دین پر اللہ کی راہ میں قتال کیا۔ تو صحابہ کرام کے دلوں کو
اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں صاف ستھرا اور پاکیزہ بنایا ہے، اور قرآن مقدس میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ رب العالمین نے ان صحابہ کا جب امتحان لیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان دلوں کی طہارت، پاکیزگی، تزکیہ، تصفیہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے میرے نبی کے صحابہ دل کے پاک ہے، دل کے صاف ہے، ان کے تصفیے ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ نے کئی اولئک هم الراشدون فرما کر انہیں رشد و ہدایت والا قرار دیا، کئی اولئک المفلحون کہہ کر انہیں فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی والا فرمایا، کئی صادقون فرما کر ان کو سچا قرار دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کا امتحان اللہ رب العالمین لے کر پاس کر دیا ان کو، اور ہمیشہ کے لیے ان کے ناموں کے ساتھ اللہ کے قرآن کی روح سے یہ لاحقہ ساتھ لگ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور صحابہ کے فضائل اور مناقب جو ہے، اب میں چند حوالے ایسے ذکر کرتا ہوں جو شیعہ حضرات کی کتابوں میں صحابہ کی فضیلت کے اوپر موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جو انہوں نے اپنے اماموں کے محلات اور ان کے فضائل اور مناقب کے اوپر لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک واقعہ یہ درج کیا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ایک بندے نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا، صفحہ نمبر 147 اس کتاب کا ہے، اور کیا مسئلہ تھا؟ وان عروہ بن عبداللہ ہے قال سألت ابا جعفر محمد بن علی علیہ السلام، عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر ابو جعفر سے سوال کیا، ان حلیت السیوف، یہ تلوار کی دستی کے اوپر سونے کی پان چڑھانا کیا جائز ہے؟ فقال لا باس بہ، ابو جعفر نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قد حلا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سیفہ، دلیل دی کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کی دستی کو سونے کی پان سے مزین کیا ہوا تھا۔ وہ کوئی تھا دشمن صدیق، اس نے کہا فتقول صدیق، تم ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ تو ابو جعفر محمد بن علی امام باقر فبصب بصبتا واستقبل القبلہ، اپنی جگہ سے اٹھے قبلہ کی طرف منہ کر لیا۔ امام باقر نے کہا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، من لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ قولا لہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ اس کی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے آج دشمنان صدیق کے ہاں صدق اور سچائی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ جھوٹ در جھوٹ جو ہے وہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ دین کو چھپانا ان کے مذہب کی اساس اور بنیاد ہے۔ اصول کافی میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہوا ہے، باب الکتمان، کتمان دین چھپانا۔ کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ کہا ہے انک ولا دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاہ اذلہ اللہ، کہ تم ایک ایسے دین کے اوپر ہو جو اس دین کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو اس دین کو کھولے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، کیونکہ ہے ہی سارا جھوٹ کے اوپر مبنی۔ لوگوں کو جب اس جھوٹ کا پتہ چلے گا عزت نہیں ذلت ہی ذلت ہے۔ اور دشمنان صحابہ کی نہ دنیا میں کوئی عزت ہے نہ آخرت میں کوئی عزت ہوگی، کیونکہ عزت جو ہے للہ ہے ولرسولہ ہی وللمؤمنین، عزت اللہ کی ہے، عزت اللہ کے رسول کی ہے، عزت اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کی ہے، اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مومن صحابہ تھے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
سبقت لے جانے والے پہلے جو ایمان والے ہیں مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے اچھے طریقے سے چلے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر 3 طرح کے مومنوں کا ذکر کیا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جو ہے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق نے پوچھا بتا تو مہاجر ہے؟ کہنے لگا میں مہاجر نہیں ہوں۔ کہا بتا انصاری ہے؟ کہنے لگا میں انصاری بھی نہیں ہوں۔ فرمایا پھر میں یقین سے کہتا ہوں نہ تو مہاجر ہے نہ تو انصاری ہے، تو وہ بھی نہیں ہے جن کا ان کے بعد ذکر ہے۔ وہ کون ہے جن کا مہاجرین و انصار کے بعد ذکر ہے؟ فرمایا وہ بعد والے آنے والے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ فرمایا مہاجر اور انصاری 2 ایمان والے گروہوں کا ذکر کر کے تیسرے ایمان والے گروہوں کا ذکر کیا کہ بعد میں آنے والا مومنوں کا گروہ وہ ہے جو ان کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے ایمان والوں کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے سینے میں ان مومنوں کے بارے میں کوئی بغض، کینہ، حسد، کھوٹ نہ رکھ۔ تو کہنے لگے جب نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں جو مومنوں کی تیسری کیٹاگری ہے تو اس میں سے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے 3 طرح کے مومنوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ پہلے وہ مومن ہے جو مہاجر تھے، دوسرے وہ مومن ہے جو انصاری تھے، تیسرے وہ مومن ہے جو مہاجر اور انصار کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ جو نہ مہاجر ہو نہ انصاری ہو نہ صحابہ کے لیے دعا کرنے والا ہو، امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ ان تینوں گروہوں میں سے ہی نہیں ہے۔ پھر آپ خود فیصلہ کر لو وہ کس گروہ سے ہے۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی بڑی معتبر کتاب کتاب الغارات، یہ ان کی حدیث کی کتاب ہے، اور ابو اسحاق ابراہیم بن محمد اصفہانی نے لکھی ہے 3 صدی ہجری کا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ محدث گزرا ہے۔ اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 2 جو خلیفے تھے مسلمانوں کے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا۔ پہلے رسول اللہ کی بعثت کا ذکر کیا، یہ غارات کی جلد اول صفحہ 210 ہے۔ ذکر کیا کیا؟ رسول اللہ کے تذکرے کے بعد کہتا ہے، حضرت علی نے اپنے خط میں لکھا ثم ان المسلمین من بعدہ استخلفوا امرئین، رسول اللہ کے بعد مسلمانوں نے 2 بندوں کو خلیفہ بنایا، منہم آپس میں سے صالحین، دونوں وہ خلیفے صالحین نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، عملا بالکتاب، دونوں نے اللہ کی شریعت اور کتاب کے اوپر عمل کیا، واحسن سیرہ، اور دونوں صحابی ابو بکر و عمر سب سے اچھی سیرت والے لوگ تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذی شان ہے۔ ثم توفاہم اللہ، حضرت علی کہتے پھر اللہ نے ابو بکر کو بھی فوت کر دیا، عمر کو بھی فوت کر دیا، فرحمہم اللہ، حضرت علی نے دونوں خلیفوں کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان دونوں کو پر رحم ہو، کیونکہ رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کے یہ 2 خلیفہ تھے اور دونوں اللہ کی شریعت اور کتاب پر عمل کرنے والے تھے، اور دونوں نے اچھی سیرت کو اپنایا تھا، اور دنیا سے اب چلے گئے تو فرمایا اللہ دونوں پر رحمت نازل کرے۔ اسی طرح یہ کتاب الخصال محمد بن علی ابن بابوہ قمی کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 781 ہے، اور اس صفحے پر روایت نمبر 15 ہے، کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 رجل، 12,000 صحابہ کا ذکر ہے، باب بند ہے۔ اور کیا کہا؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں
کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 12,000 صحابہ تھے. 8,000 من المدینہ 8,000 صحابہ مدینہ میں سے. وَأَلْفَانِ من مکہ 2,000 صحابہ مکہ میں سے. وَأَلْفَانِ من الطُّلَقَاء 2,000 صحابی آزاد کردہ لوگوں میں سے. وَلَمْ يَرَ فِيهِمْ یا ولم یرا فیہم قدری ولا مرجی ولا حروری ولا معتزلی ولا صاحب الرائے. صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی نہ قدری تھا، نہ مرجیہ سے تعلق رکھتا تھا، نہ خارجی تھا، نہ معتزلی تھا، نہ صاحب الرائے تھا. ان میں سے صحابہ میں کوئی بھی نہیں تھی بات. اور ان کی صفت کیا بیان کی امام جعفر صادق نے؟ رسول اللہ کے صحابہ کی صفت یہ ہے کانو یبکون اللیل والنہار، راتوں کو بھی اللہ کے آگے روتے تھے، دن کے وقت بھی اللہ کے آگے رویا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم نے رسول اللہ کو فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے نبی یہ تیرے پاس بیٹھنے والے جو غریب تیرے صحابہ ہیں ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا. امام حاکم مستدرک میں اس آیت کا شان نزول یہ لائے ہیں کہ رسول اللہ کے غریب صحابہ عبداللہ ابن مسعود، سلمان و بلال و صہیب جیسے صحابی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کچھ مکے کے مشرکین اور کفار آئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ غریبوں کی مجلس ہوئے ہم رسول اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آپ سے گزارش کی آپ ان غریب صحابہ کو اس مجلس سے برخاست کرو. چودھری یہ چاہتے تھے جہاں چودھری ہوں وہاں غریبوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، غریب مجلس پہ نہیں آنا چاہیے، امراء کے ساتھ مجلس ہو. اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر کے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے نبی تم ان لوگوں کو اپنی مجلس سے برخاست مت کرو جو صبح بھی رب کو پکارتے ہیں، شام بھی رب کو پکارتے ہیں، اور آپ کے ذمے نہ ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کے حساب میں سے کچھ ہے. پھر فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. میرے نبی اگر تم نے ان صحابہ کو اپنی مجلس میں سے اٹھا دیا تو یاد رکھ تو بھی پھر ظالموں میں سے ہو جائے گا. اللہ کو ان سے اتنی محبت تھی اپنے نبی کو یہ کہا میرے نبی ان کو اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں ہے، اگر ان کو مجلس سے نکالا تو میرے نبی تجھے بھی ظالموں میں سے لکھ دوں گا. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں صحابہ محمد کی خوبی یہ تھی کانو یبکونا لیلاً ونہارا، دن کو بھی اللہ کے آگے روتے تھے، راتوں کو بھی اللہ کے حضور عبادت میں کھڑے رویا کرتے تھے. جو اللہ کے حضور اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے صحابہ دن رات اللہ کے آگے رونے والے لوگ تھے. اللہ نے ان کا مقام یہ بیان کیا کہ میرے نبی چودھری مجلس میں آتے ہیں، قریش آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن میرے ایمان لانے والے غریب بندوں کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا. اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث کی کتاب صحیح بخاری سمجھی جاتی ہے اور صحیح کی 5 شرائط ہمارے ائمہ حدیث نے نقل کی ہے، تو فقہ جعفری میں سب سے صحیح ترین روایت وہ ہوتی ہے جو شیعہ اثنا عشریہ 12 اماموں کو ماننے والا راوی اپنے امام تک روایت پہنچائے. تو میں اب حوالہ عرض وہ کرنے لگا ہوں جو 11ویں امام حسن عسکری کی اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. نیچے کسی راوی کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ امام کو معصوم من الخطا مانتا ہے. تو 11ویں امام معصوم من الخطا کی حسن عسکری کی تفسیر کا صفحہ نمبر 212 ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے نکلنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ لأبی بکر ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر، فرمایا اے ابو بکر کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میرے ساتھ مہاجر ہو کر مکہ سے نکلے اور تطلب و کما اطلب. فرمایا رسول اللہ نے ابو بکر جیسے لوگ میری جان کے پیاسے اور مجھے تلاش کریں گے، تو پسند کرتا ہے تجھے بھی اسی طرح ہی تلاش کیا جائے جیسے رسول کو تلاش کیا جا رہا ہے. اور وَتَعْرِفُ
बिअन्नका अंतल्लज़ी तहमिलुनी अला मा अद्दाई है। और तुझे मालूम है, या इसको दो रफ़ो पढ़ो तो माना ये होगा तू भी उसी तरह पहचाना जाए कि तू ही वो शख्स है जिसने मुझे दीन की दावत के ऊपर खड़ा किया। और फ़तहमिलु अन्नी अनवा अल अज़ाब, अबू बकर मेरे साथ मुहाजिर होकर अज़ाब और मुशक्क़तों की जितनी किस्में हैं तू बर्दाश्त करे। क्या फरमाया अबू बकर ने? 11वां इमाम कहता है काल अबू बकरिन या रसूल अल्लाह है अम्मा अना लो इश्तो उमर दुनिया उअज़्ज़बु फी जमीहा अशद्द अल अज़ाब ला यंज़िलु अलैया मौतुन। क्या या रसूल अल्लाह, मैं तो ये कहता हूँ जितनी दुनिया की उम्र है मैं दुनिया भर जिंदा रहूं और मुझे आपकी वजह से मसाइब आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए और मुझे मौत भी ना आए, मैं तकलीफों से पूरी जिंदगी पूरी दुनिया की उम्र जितना गुजरता रहूं। फरमाया ये मुझे अहब्बु इलैया मिन अन, मुझे इस बात से ये ज्यादा महबूब है कि मैं जो है ना वो दीन से बरगश्ता हूं। मैं तो आपकी वजह से सारी जिंदगी अजाब में मुब्तला रहूं तो मुझे दुनिया भर से महबूब है। तो अल्लाह के नबी ने फिर अपने साथ लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के बारे में एक बात कही। फरमाया इत्तला अल्लाहु अला क़ल्बिका, मेरे अबू बकर अल्लाह ने तेरे दिल के ऊपर झांका, वजदा माफी है मुवाफिकन लिमा जरा अला लिसाने का, अल्लाह ने तेरे दिल पे झांका, तेरे दिल में वही है जो तेरी जुबान पर है। तेरा दिल और तेरी जुबान दोनों में इत्तिहाद है। अबू बकर जैसे तू अंदर से मुखलिस है ऐसे बाहर से मुखलिस है, जैसे तेरा दिल कहता है उसी तरह तेरी जुबान चलती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है। और फरमाया जअलका मिन्नी बिमंज़िलति समए वल बसरे वर्रास, फरमाया अबू बकर अल्लाह ताला ने तुझे मेरे नज़दीक ऐसे बना दिया है जैसे बंदे के वजूद में उसका सर होता है, देखने के लिए आंखें होती हैं, सुनने के लिए कान होते हैं। अबू बकर तू तो मेरे यहाँ सर की मंजिलत पर है, तू तो मेरे यहाँ आंखों की मंजिलत पर है, तू तो मेरे यहाँ कानों की मंजिलत पर है। गोया अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन की तफसीर के बकौल रसूलुल्लाह के यहाँ सर की हैसियत रखते हैं। अबू बकर का कान जो है वो रसूलुल्लाह का कान शुमार होता है, अबू बकर की आंख जो है वो रसूलुल्लाह की आंख शुमार होती है। अबू बकर वो देखते हैं जो पैगंबर देखता है, अबू बकर वो सुनते हैं जो पैगंबर सुनता है। ये इमाम हसन अस्करी का फैसला है। हमारी नहीं मानते ना मानो, अपने 11वें इमाम की तो बात मानकर सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के कायल हो जाओ, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर की जुबान पर वही कलमे जारी होते थे जो सिद्दीक़ के दिल में होते थे। बैठ जाए, मेरा वक़्त ज़ाया नहीं करें। और शिया के हाँ सबसे मोतबर वो किताब जिसको नहजुल बलागा कहा जाता है, ये नहजुल बलागा बैरूत की छपी हुई मेरे हाथ में है। इस किताब के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अमीर मुआविया को खत लिखा, हवाले इसमें बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक हवाला अर्ज करता हूँ क्योंकि अभी मैंने कई और बातें करनी है और कितने उलमाए किराम भी मुंतज़िर हैं अपनी बारी के। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अमीर मुआविया को एक खत लिखा और उस खत के अंदर जो है अमीर मुआविया से ये बात कही कि अमीर मुआविया, मेरी बैत उन लोगों ने की है जिन्होंने अबू बकर उमर की बैत की। इन्नहु बायानी अल कौमुल्लज़ीना बायाउ अबा बकर व उमरा, मेरी बैत उस कौम ने की है जिस कौम ने अबू बकर और उमर की बैत की है, व उस्माना, और जिस कौम ने उस्मान की बैत की है। अला मा बायाउ हम अलैहि, उसी कानून पर उसी तर्ज पर जैसे उनकी बैत की है सहाबा ने मेरी भी उसी तरह ही बैत की है। फलम यकुन लिशाहिद अन यख्तारा वला लिल गायब अन यरुद्दा, मौजूद के लिए ये जायज नहीं है इसको इख्तियार करे, गायब के लिए इसको रद्द करना जायज नहीं है। व इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार, लोगों याद रखो मजलिस शूरा जो खिलाफत मुनक्कद करती है
وہ مہاجرین اور انصار پر مشتمل ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اگر مہاجرین اور انصار کسی شخص کی امامت پر جمع ہو جائے اور اس کو اپنا امام بنا لے، کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اس میں اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے۔ علی تو مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کی مجلس شورا پر اعتماد کرتے ہیں اور اس مجلس شورا کو رب العالمین کی رضا قرار دیتے ہیں۔ تو تمام مہاجر صحابہ اور تمام انصار صحابہ نہج البلاغہ کی جلد سوم صفحہ 7 پر حضرت علی کا خطبہ بتاتا ہے کہ یہ سب لوگ اللہ کی رضا کے حقدار تھے اور یہی لوگ حق رکھتے تھے خلافت کے انعقاد کا۔ اس سے تو فقہ جعفری کا امامت والا عقیدہ بھی ٹوٹ گیا۔ ان کا امام وہ ہوتا ہے جس کا تعین اللہ کی طرف سے ہو، امام وہ ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہو اور معصوم من الخطا ہو۔ حضرت علی کا عقیدہ لگتا ہے یہ نہیں تھا، علی کا عقیدہ یہ تھا امام خلیفہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے مشورے سے بنایا جاتا ہے اور مجلس شورا جس کا انعقاد کرتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بے شمار فضائل اور مراقب ہیں۔ اب شیعہ کی ایک کتاب کا آخری حوالہ عرض کرتا ہوں، ان کی سب سے پرانی تفسیروں میں سے یہ تفسیر قمی ہے۔ اس کی جلدوں میں اس کے آج میں آپ کے سامنے 2 نسخے لایا ہوں، ایک نسخہ پرانا ہے یہ اور ایک نیا نسخہ ہے۔ لانے کا سبب یہ ہے کہ نئے نسخے کے حوالے میں ان لوگوں نے تحریف کر دی ہے اور پرانے نسخے میں وہ صحیح حوالہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 376 ہے، جلدوں میں سورہ تحریم۔ اور تفسیر کیا ہے یہ میں صرف اس لیے لایا کہ میرے جو بھائی میدان مناظرہ میں نکلتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو تفسیر قمی کا حوالہ عرض کرنے لگا ہوں شیعہ حضرات نے اب اس کو بدل دیا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک دفعہ جامعہ سلفیہ میں سن 1986 میں پہلی کلاس کا طالب علم تھا۔ مولانا صدیق صاحب کرپالوی رحمہ اللہ جو وہاں کے شیخ الحدیث تھے، بیمار تھے، ان کی ملاقات کے لیے میں گیا تو وہ الحمدللہ اپنی ساری زندگی میں اس فرقے کے خلاف جو ہے برسر پیکار رہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہمیں سنایا، کہنے لگے شیعہ حضرات کے ساتھ مسئلہ خلافت کے اوپر ہمارا مناظرہ پڑ گیا اور دیوبندی علماء میں سے جو تھے عبدالستار توسوی اور دوست محمد قریشی، ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا۔ دوسری طرف سے مولوی اسماعیل گوجرے والا وہ مناظرے کے لیے تھا۔ تو دیوبندی حضرات جو ہے مسئلہ خلافت پر مناظرے کے لیے میرے ہاں تشریف لائے، کہنے لگے حضرت آپ مناظرے کے لیے ہمارے ساتھ چلے۔ میری جماعت کے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ ان کے ساتھ مناظرے کے لیے نہ جائیں، مناظرہ آپ ان کو جیت کر دیتے ہیں اور نعرے یہ اپنی حقانیت کے مارتے ہیں۔ مولانا صدیق صاحب نے فرمایا بھائیو بات یہ ہے میں دیوبندیت کی حقانیت کے لیے نہیں جا رہا، میں ابو بکر صدیق کی صداقت کے لیے جا رہا ہوں۔ گئے جب مناظرہ پھر طے ہوا، آمنے سامنے بیٹھ کے مولوی اسماعیل اٹھا اپنی جگہ سے اور اس نے اٹھ کر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جتنے علماء کرام تمہارے مناظرے کے لیے آئے بیٹھے ہیں میں 4 شرائط تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ اگر تم ابو بکر کی خلافت ثابت کر دو میں تمہیں جو ہے نا وہ 100 روپیہ انعام بھی دوں گا، اپنا مذہب بھی تبدیل کروں گا۔ اس زمانے میں 100 روپے کی بڑی بکت تھی۔ مولانا نے کہا بولو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ نے کہا ہو، نبی کی زبان سے کہلوایا ہو، نام ابو بکر کا ہو کہ میرے بعد متصل یہ خلیفہ ہے اور کتاب شیعہ کی ہو۔ پہلی شرط اللہ نے کہلوایا ہو، نمبر 2 محمد کریم کی زبان سے الفاظ نکلوائے ہوں، نمبر 3 ابو بکر کا صراحت سے نام ہو کہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ شیعہ کی کتاب ہو۔ کیا جب 10 بار توسوی بھی دوست محمد قریشی بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے کہ مولوی اسماعیل نے شرط کیا طے کی؟ مولانا صدیق صاحب کہتے ہیں میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سن مولوی اسماعیل تم نے کہا میں 100 روپیہ انعام دوں گا، 100 روپیہ یہاں نکال کے رکھو، حوالہ 4 شرطوں سے میں پیش کرتا ہوں۔ تو جیب میں پیسہ کوئی نہیں تھا،
نکالنے کے لیے وہ اس کے پاس نہ نکلا، لوگوں نے تاڑیاں مار کر اس کی وہاں پر بےعزتی کر دی۔ مولانا نے فرمایا پیسے کی بھی ضرورت نہیں، تو مسلک اہل حدیث قبول کر، ابو بکر کی صداقت کو مان۔ حوالہ میں عرض کرتا ہوں، یہ تیری تفسیر قمی ہے، جلدوں میں صفحہ 376 ہے، سورت جو ہے نا تحریم کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، وہ گھر میں موجود نہیں تھی، ان کی غیر موجودگی میں آپ کی باندی ماریہ قبطیہ تشریف لے آئیں۔ اللہ کا رسول ان کے ساتھ محو گفتگو تھے، اما حفصہ تشریف لے آئیں، بعد میں کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں میری باری میں ماریہ۔ فرمایا حفصہ میں تجھے ایک خبر دیتا ہوں، انا افضی الیک سرن، میں تیری طرف ایک راز کی بات کہتا ہوں، کسی کو خبر نہ دینا۔ کیا راز کی بات بتائی؟ اللہ کے نبی نے کہا، کہنے لگی فقالت نعم ما ہوا، اللہ کے نبی ہاں بتاؤ وہ راز کی خبر کیا ہے؟ فقال ان ابا بکر، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان ابا بکر یلی الخلافت بعدی، میرے بعد متصل خلافت کا والی ابو بکر ہوگا، ثم من بعد ہی ابو کے عمر، اس کے بعد تیرا باپ عمر ہوگا۔ فقالت من اخبرک بہذا، بی بی نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ قال اللہ اخبرنی، فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ فرمانے لگے مولوی صدیق سن، اللہ خبر دے رہا ہے، نبی کی زبان بول رہی ہے، تو صرف ابو بکر کی خلافت مانگتا ہے، صدیق تجھے عمر کی خلافت بھی ساتھ پیش کرتا ہے۔ فرمایا میرے بعد ابو بکر ہوگا، اس کے بعد عمر ہوگا، اور کتاب تیرے گھر کی ہے۔ لوگوں نے کیا کیا پھر اس کے بعد؟ ایک منٹ بس، وقت تھوڑا ہے، جس وقت یہ حوالہ لوگوں کے سامنے آیا، شیعہ حضرات نے اپنی اس کتاب میں تحریف کر دی۔ یہ پرانا نسخہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ تعریف سے پاک ہے، نئے نسخے میں انہوں نے کیا زیادتی کی۔ نئے نسخے میں جہاں یہ بات تھی کہ میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، لفظ بڑھا دیے فَإِنْ أَخْبَرْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اگر تو نے لوگوں کو یہ بات بتا دی تو تیرے اوپر اللہ اور تمام لوگوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ پھر آگے اس میں یہ اضافہ کر دیا، جب بی بی نے ابو بکر و عمر کو بتایا تو فجتمعوا علی ان یسموا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو زہر دے کے انہوں نے مار دیا۔ کیوں بڑھایا؟ لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ٹھیک ہے یہ بات بتائی تھی، لیکن یہ خلافت حقہ نہ تھی، خلافت باطلہ تھی۔ اگر خلافت حقہ ہوتی تو لعنت کا ذکر کیوں آتا؟ پھر ان لوگوں نے جلدی خلافت پانے کے لیے پھر یہ ساتھ بڑھا دیا کہ زہر دے کے اللہ کے نبی کو مار دیا اور خلافت کے والی بن گئے۔ یہ پرانی کتاب کے اندر قطعاً بات نہیں ہے، یہی واقعہ جو ہے پورا جو ہے علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں بھی نقل کیا ہے، اور ان کی تفسیر برہان کے اندر بھی موجود ہے، اور کئی تفسیروں میں ہے، وہاں ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اب تفسیر قومی میں یہ اضافہ کر دیا۔ تو بے شمار شیعہ حضرات کی کتابوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل اور مناقب موجود ہے۔ ان صحابہ کے فضائل و مناقب کیوں تھے، اتنی عزت اور مقام کیوں دیا تھا اللہ وحدہ لا شریک نے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہر چیز کو اللہ کے نبی کے دین پر قربان کیا۔ جہاں اللہ کے نبی میدان مقتل میں اٹھ کر گئے، صحابہ ساتھ تھے، کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان مقتل میں پیچھے نہیں رہا۔ اس کی وجہ عبداللہ ابن مسعود کا ایک اثر جو پہلے میں آپ کے سامنے امام احمد کی مسند سے، امام احمد کے فضائل صحابہ سے، امام بزار کی مسند سے، علامہ حیثمی کی مجمع الزوائد سے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ جب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے صحاب محمد کو تمام لوگوں کے بڑھ کر دلوں کے حساب سے پاکیزہ بنایا، اور انہوں نے کیا تھا وَيُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، صحابہ کی فضیلت یہ تھی کہ اللہ کے دین کے اوپر قتال کرنے والے لوگ تھے، جب تک زندہ رہے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے دشمنان دین کے مقابلے میں میدان مقتل میں نکل کے کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، وہ بخاری جس کے بارے میں ہر اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور نقطہ نظر ہے، رب کی کتاب کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے وہ امام
امام بخاری کی صحیح ہے جس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الجامع الصحیح للامام بخاری. بخاری نے 3 جگہ صحیح بخاری میں صحابہ کا یہ پوری زندگی کا مشن ذکر کیا ہے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے. اور امام بخاری نے ایک اور جگہ پر یہی ترانہ یوں نقل کیا نحن الذین بایعوا محمدا علی القتال ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جب تک زندہ رہیں گے قتال کرتے رہیں گے. جہاد کی تفسیر بخاری میں ہی اسی شعر میں قتال کے ساتھ موجود ہے کیونکہ قتال فی سبیل اللہ امت کے ایک منتخب شدہ تام کامیاب منصورہ والی جماعت جو ہے نصر اور مدد والی جو جماعت ہے اس کی صفت ذکر کی. اٹھاؤ صحیح بخاری کو, اٹھاؤ صحیح مسلم کتاب العمارہ کو, اٹھاؤ طبرانی کی معجم کبیر کو, اسی طرح دیگر حدیث کی کتابوں کو. متواتر حدیث ہے 16 سے زائد صحابہ اس حدیث کے راوی ہے. فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق. میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قتال کرتا رہے گا حتی تقوم الساعہ, یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد کے اندر ایک باب باندھا ہے الجہاد مازن مع البر والفاجر. حکمران اچھے ہیں تب بھی, حکمران برے فاسق فاجر اور ظالم ہے تب بھی الجہاد و مازن, جہاد فی سبیل اللہ جاری رہے گا. یہ وہ بخاری ہے میرے بھائیوں, ہمارے اہل حدیث بھائیوں. جب رفع دین کا مسئلہ آتا ہے ہم کہتے ہیں لاؤ بخاری. آمین بالجہر کا مسئلہ آتا ہے لاؤ بخاری. رفع دین کے ساتھ پھر تراوی کا مسئلہ آتا ہے لاؤ بخاری. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے اٹھا لو بخاری. جہاد کی بات ہے میں کہتا ہوں اٹھا لو بخاری. امام بخاری کی کتاب الجہاد میں یہ جو باب باندھا بخاری نے کہاں سے مسئلہ نکالا کہ قیامت کے قائم ہونے تک جہاد جاری رہے گا. متواتر حدیث کا جملہ لائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لوگوں یاد رکھو یہ جو گھوڑے ہیں نا اللہ کی راہ میں باندھنے والے والخیل معقود فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ, گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی. یہ وہ گھوڑے ہیں جو صحابہ میدان مقتل میں لے کر نکلا کرتے تھے. امام بخاری نے استدلال یہ کیا ہے جب مجاہد کا گھوڑا قیامت تک رہے گا اور اس گھوڑے کو استعمال کرنے والا مجاہد بھی قیامت تک ہوگا, جہاد بھی قیامت تک ہوگا. اور فتح الباری صحیح بخاری اسی جگہ سے اٹھا کر لے آؤ جس کے بغیر ہمارے علماء صحیح بخاری پڑھاتے نہیں ہیں. شیخ الحدیث فتح الباری کا مطالعہ کر کے صحیح بخاری پڑھاتے ہیں. ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے لوگوں سن لو یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں فیہ بشرا بے بقاء الاسلام و اہلہ الی یوم القیامہ. اس حدیث میں اسلام اور مسلمانوں کے قیامت تک باقی رہنے کی خوشخبری ہے. کیوں؟ لأن من لازم الجہاد ان من لازم بقاء الجہاد بقاء المجاہدین وهم المسلمون. جن لوگوں نے جہاد اور مجاہدین کی بقا کو لازم پکڑا ہے وهم المسلمون, فرمایا یہی مسلمان لوگ ہیں. اور پھر کوئی یہ نہ کہہ دے ہم غیر مقلد ابن حجر کی تقلید نہیں کرتے, یہ تو ابن حجر کی بات ہے. ابن حجر نے کہا وَهُوَ مِثْلُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ. لوگوں یہ ابن حجر کی بات نہیں ہے, یہ اس دوسری حدیث کی طرح ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قتال کرتا رہے گا. صحیح مسلم کتاب العمارہ کی حدیث ہے لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین. کہ مسلمانوں میں سے سارے مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا, مسلمانوں میں سے ایک اصابہ, ایک جتھا, ایک طائفہ, ایک گروپ وہ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے یہ دین قائم رہے گا کیونکہ وہ دین کے لیے قتال کرتے رہیں گے. تو
صحابہ کرام کے اسی مشن کی بھائیوں آج بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ائمہ حدیث کی عقیدے کی کتابوں میں کوئی کتاب ایسی خالی نہیں ہے دا شروع میں عقیدہ توحید کا، ایمانیات کا، اور ملائکہ پر اور صحابہ پر، رسول اللہ پر، پہلے نبیوں پر، کتابوں پر سارے ایمانیات کا ذکر کر کے صحابہ کے فضائل و مراقب کا تذکرہ کر کے جہاد کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ اٹھاؤ ابن ابی حاتم رازی کی الاعتقاد کتاب ہے، اسی طرح ابن ہبۃ اللہ تبری کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کی، امام صابونی کی کتاب جو ہے عقیدۃ السلف، جتنے محدثین کی عقیدے پر کتابیں ہیں جہاں ایمانیات کا ذکر ہوتا ہے، فضائل صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، و دین کے لیے جہاد و قتال کا ذکر ہوتا ہے، تا قیام قیامت یہ رہے گا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوے کی جلد نمبر 28 کے اندر ذکر کیا ہے، جس وقت جو ہے بغداد کے اوپر 656 ہجری میں ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کے خلیفہ کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ 56 میں، 57 میں، 58 میں، 59 میں کوئی خلیفہ نہ تھا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی تاریخ اسلام امام ذہبی کی اٹھا کر دیکھو، 656 ہجری کے حالات نکال کے دیکھو، ان ہمارے ائمہ حدیث نے صراحت کے ساتھ لکھا کوئی خلیفہ نہیں تھا، جہاد و قتال جاری تھا۔ اور ابن تیمیہ نے فتاوے میں اس وقت بغیر خلیفہ کے، بغیر حکمران کے لڑنے والے گروپ کے بارے میں طائفہ منصورہ قرار دے کر فتاوے کی جلد نمبر 28 میں بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ یہ لڑنے والے لوگ طائفہ منصورہ ہے۔ اور پھر اس وقت جب جہاد دفاع کی صورت میں ہوتا ہے، ایک جہاد وہ ہے خلیفہ ہے، امیر ہے، حکمران ہے، آگے بڑھ کے کیا جاتا ہے، ایک وہ جہاد ہے جب خلیفہ نہیں ہے، امیر نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے، سلطان المسلمین نہیں ہے، تو اس وقت دفاع کی صورت میں لڑا جاتا ہے کہ کافر مسلمانوں کے خطے پر حملہ کر دیتا ہے، جیسے یہود نے فلسطین پہ حملہ کیا ہے، ہندو نے کشمیر کے اوپر قبضہ جمایا ہے، امریکہ نے افغانستان اور عراق کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کے دین و دنیا کو خراب کیا ہے۔ اس وقت تو کوئی کسی قسم کی شرط بھی نہیں ہوتی جہاد کے لیے نکلنے کی۔ یہ امام ابن تیمیہ کا فتاوی کبریٰ ہے، جلد نمبر اس کی 5 ہے، کتاب الجہاد ہے، اور صفحہ نمبر 537 ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَأَشَدُّ أَنْوَاعِ الدَّفْعِ السَّائِلِ عَنِ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ، جو دفاعی جہاد ہوتا ہے وہ حملہ آور دشمن جو مسلمانوں کا دین اور ان کی دنیا بگاڑتا ہے، یہ سب سے سخت ترین جو ہے جہاد کی نوعیت ہوتی ہے۔ فَوَجَبَ اِجْمَاعًا، پوری امت مسلمہ کے علماء کا اتفاق، اتحاد اور اجماع ہے، یہ واجب ہے۔ فَالْعَدُوُّ السَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا، وہ دشمن جو دین و دنیا بگاڑتا ہے اور مسلمانوں کے جو نا حالات خراب کرتا ہے، فرماتے ہیں فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ بَلْ يُدْفَعُ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، اس کے لیے کوئی شرط جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، حسب استطاعت جتنی ہمت ہو دشمن کو نکالنا وہاں سے واجب ہے۔ یہ ایک بھائیوں نے کچھ سوال لکھ دیے ہیں، بھل اختصار سے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک بھائی نے یہ سوال لکھا، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جماعت الدعوہ نے آپ کو بہت زد و خوب کیا ہے، ایجنسیوں سے مروایا ہے، آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا، مجبوراً سعودی عرب چلے گئے۔ میں ایک نصیحت اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، سب کو یہ کرتا ہوں، میرے بھائیوں، یہ جو غلط قسم کے پراپوگنڈے ہوتے ہیں یہ بڑا نقصان کرتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے دیندار اور ایمان والے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، واقعہ افک ہے، لمبی حدیث ہے، میں اختصار سے ایک بات کرتا ہوں۔ جب امی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تھی، منافقوں نے پراپوگنڈا کیا تھا، اس پراپوگنڈے کی شدت اتنی زیادہ تھی رسول اللہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ امی عائشہ کو کہا بی بی اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، اور پھر یہ بھی ہوا
جب ان کی پاک دامنی میں آیتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے بارے میں بھی رب نے سورت نور میں آیت نازل فرمائی تھی، تو ایک بات یہ ہوئی تھی، پراپوگنڈا اتنا شدید تھا۔ مصطح بن اساسہ ابو بکر صدیق کی خالہ کے بیٹے، ابو بکر ان پر خرچ کرتے تھے، اور اسی طرح حسان بن ثابت رسول اللہ کے دفاع کرنے والے، آپ کی عزت کا، حرمت رسول کا دفاع کرنے والے صحابی حسان بن ثابت، آپ کی جو نا سالی حمنہ بنت جاش، ایسے نیک لوگ بھی اس پراپوگنڈے کی نظر ہو گئے۔ اور اس وقت پھر مصطح بن اساسہ پر ابو بکر صدیق کو بڑا دکھ ہوا، خالہ کا بیٹا بھی ہے، غریب بھی ہے، اس پر خرچ بھی کرتا ہوں، یہ بھی میری بیٹی پر الزام اور پراپوگنڈا لگانے میں برابر کا حصے دار بن گیا۔ قسم کھا لی آج کے بعد مصطح بن اساسہ پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی کمال کی بات فرمائی جو میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ صدیق اکبر ناراض ہو گئے مصطح پر کہ مصطح نے پراپوگنڈا کیا میری بیٹی کے خلاف، میرا جو ہے گھر کا کھاتا ہے، میرے گھر سے پیتا ہے، میرے گھر میں پرورش ہوئی ہے، اور میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں یہ بھی شریک ہو گیا۔ قسم کھا لی آج کے بعد ابو بکر مصطح بن اساسہ پہ خرچ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ صدیق اکبر نے کہا کیوں نہیں میرے رب، ہم تو پسند کرتے۔ فرمایا پھر تم اپنے بھائیوں کو معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سبق یہ دیا ہے پراپوگنڈا کرنے والے لوگ بھی، بڑے بڑے نیک بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اپنی لا علمی سادگی کی وجہ سے باتیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں سبق یہ ہے پراپوگنڈا کرنے والوں کو، بلکہ الزامات لگانے والوں کو بھی اسی طرح معاف کرتے ہیں جیسے ابو بکر صدیق نے کہا تھا مصطح جاؤ تمہیں معافی ہے، قسم کا کفارہ دے دیا اور اسی طرح ان پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ بھائیو پراپوگنڈے کرنے سے دین کو فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنی سوچ مثبت رکھو، ہمیشہ اپنی سوچ جو ہے وہ اصلاح والی رکھو۔ الحمدللہ جماعت نے جتنا ہمارا احساس کیا ہے، میں بڑی بڑی جماعتوں کے علماء کو بھی ملا ہوں، ہر ایک کا اپنا کسی سے تعلق ضرور ہے، اور ہر کوئی جہاں کام کرتا ہے اس کو بہتر اور صحیح سمجھ کے کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ پہلے دن سے جس منہج پر کھڑے تھے آج بھی اسی پر ہیں اور مثبت کام کرنے کے قائل ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا یہاں ہم کئی سالوں سے آتے ہیں، کئی ہمارے اپنے بھائی جو ہے اپنے درسوں میں ہمارے بیٹھے ہوتے ہوئے بھی کبھی اشارے کنائے میں اور کبھی نام لے کر تنقید کر دیتے تھے۔ ہم اللہ کے فضل سے صدیق اکبر کی سیرت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم نے کھلے سینوں ان کی باتیں سنی بھی ہیں، برداشت بھی کی ہے۔ صرف اس دفعہ میں نے ایک پیغام دیا تھا کہ اگر اب میرا کوئی بھائی ایسی بات کرے گا میں رب العالمین کے فضل سے دلائل کے ساتھ پر اسی سٹیج پہ اپنا موقف پیش کروں گا۔ لیکن پھر جب میرے امیر کو اس بات کا پتہ چلا انہوں نے کہا نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی گالیاں دیں، اس سے زیادہ بھی ماریں، اس سے زیادہ بھی تان و تشنیع کرے، ہم اس کو برداشت کریں گے کہ ہم نے امت کی فلاح کا کام کرنا ہے۔ پراپوگنڈے نقصان دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں مرکزی جمعیت کے علماء کرام ہو، جمعیت اہل حدیث کے علماء کرام ہو، ہر اہل حدیث ہمارا بھائی ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ہمارا محبوب بھائی ہے، کیونکہ دین کہتا ہے کہ اخوت اسلامی جو ہے یہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جس کا عقیدہ ہمارے ساتھ ملتا ہے، جس کا منہج ہمارا ہے، جو محدثین کے عقیدے کو ماننے والا ہے، قرآن و حدیث کے، تو ہم کس طرح اس کے بارے میں اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہیں؟ واللہ ہر اہل حدیث ہمارے لیے محبت کا باعث ہے، ہر اہل حدیث چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے ساتھ ہم اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ رب کے قرآن کو مانتا ہے، نبی کی حدیث کو مانتا ہے، تو قرآن و حدیث ماننے والا ہر بندہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ علماء کی تو پھر شان ہی بہت ہے بھائیوں، کبار علماء جتنے ہیں جس سٹیج پر ہیں الحمدللہ ہماری زبان سے کبھی ان کی حد کے عزت کی کوئی بات نہیں سنو گے۔ ہمیں وہ گالیاں بھی دے، مارے بھی، یقین کرو ہمیں جو مرضی کہہ لے، ہم کھلے سینے اس کو برداشت کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جو مسلک کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ ہم نے الحمدللہ کتنے سال جو ہے قاضی عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ، مولانا یحییٰ گوندلی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ ان دونوں بزرگوں کا مرکزی جمعیت سے تعلق تھا، میں اول دن سے مدرسے سے آیا، مرکز دعویٰ میں آیا تھا، کبھی بھی آپس میں تنظیمی بات نہیں ہوئی،
سراحت تو کیا اشارے کی نائبے میں نہیں، اور ہمارے 32 مناظرے الحمدللہ ریکارڈ پر موجود ہیں، جن کی ویڈیو بھی موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے جہاں گئے ہیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنے مسلک کا دفاع کیا ہے۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں مسلک اہل حدیث کے بارے میں کوئی گمراہ گروپ جو ہے وہ کوئی تنقید کا نشانہ بنائے، ہمارے یہ بھائی آگے ہوں، ہم ان کے کندھے سے کندھا ملا کے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ دفاع کریں گے۔ میرے عمر صدیق بھائی نے منڈی بہاؤدین میں جب مناظرہ کیا تھا، رب العالمین کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنے جو ہمارے گجرات کے بھائی ہیں، ہمارے گجرات مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں مولانا طارق یزدانی صاحب، میرے بڑے واجب الاحترام ہیں، انہوں نے مناظرہ رکھا تھا، 3 گھنٹے کا مناظرہ تھا بریلویوں کے گھر میں، 1 گھنٹہ 20 منٹ کے اوپر ان کو نانی یاد آ گئی تھی، اور انہوں نے پولیس کا جو ہے نا وہ بہانہ لگا کے انہوں نے میدان چھوڑا تھا۔ لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں، مولانا ارشد صاحب بھی میرے بزرگ ہیں، اگر نہیں آئے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ان کا احترام کرتا تھا، آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا، میں نے عمر صدیق کے سارے مناظرے دیکھے ہیں لیکن منڈی بہاؤدین والا مناظرہ دیکھ کے میں آپ کو محنت سے کہتا ہوں کہ اس شخص کے ساتھ تم مدد کیا کرو۔ میں نے کہا ایک ہی میری گزارش ہے، یہ تنظیمی اختلافات کو سامنے نہ لائے۔ رب العالمین کے فضل سے میں اور میرے مناظرے کے جتنے شاگرد ہیں ہر میدان میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہم نے تو کبھی اس چیز کو آڑے ہی نہیں آنے دیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی جگہ پر کوئی فرد بشر آپ کو تنگ کرتا ہے، انشاءاللہ آپ ہمیں دعوت دو، مسلک کا دفاع کریں گے، دلائل سے کریں گے، کتاب و سنت کی بوچھاڑ کے ساتھ کریں گے۔ اللہ ہمیں اتفاق نصیب فرمائے، اتحاد نصیب فرمائے، علماء کی عزت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے حیا کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مدارس اور جامعات جو ہے اللہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو اندر منافقت یا شیطان کی وجہ سے وسوسے آ گئے یا تھوڑی بہت جو ہے بظاہر تلخی ہو گئی ہے، اللہ سے رو رو کے دعا مانگو، کل قیامت والے دن رب العالمین کو کیا جواب دو گے کہ صدیق اکبر کی صداقت کا جلسہ تھا، فاروق اعظم کی عدالت کا جلسہ تھا، عثمان غنی کے حیا کی بات تھی، علی کی شجاعت و بصالت اور بہادری کی بات تھی، اور عشرہ مبشرہ کی پاک دامنی کی بات تھی۔ ہمارا ذاتی کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر مولانا صدیق کرپالوی صاحب دیوبندیوں کے سٹیج پہ جا کر صرف صدیق اکبر کی صداقت کے لیے جا سکتے ہیں تو ہم فضائل صحابہ کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ انشاءاللہ آپ جب بھی بلاؤ گے ہم حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں بامی محبت، پیار اور الفت کے ساتھ مسلک کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی میں جہاد و قتال کے لیے میدانوں میں کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا سے اٹھائے تو ایک ہی تمنا ہے، شہادت کی موت ہو اور اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔